بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلى الله پروردگار عالم حق محمد وآل محمد علیہ السلام آپ سب کی توفیق خیر میں اضافہ فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جتنے برادران عزیزان عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے ولی نعمت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات دے۔ البتہ کچھ مومنین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ شیخ صاحب کا نواسہ بیمار ہے اور ایک مومنہ کینسر کی مریض ہے اور بھی بہت سے مریض ہیں، جماعت سے دعا کرتے ہیں پروردگار کے بیماری کربلا سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بلند تر صلوات ہے۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تبرکاً تلاوت کی جاتی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بالکل سیدھے دین کی طرف انسانوں کی ہدایت کرتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایسے مومنین کو بشارت دیتی ہے جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم میں نے شروع کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ لفظ قرآن خود قرآن کریم میں 70 بار آیا ہے، یعنی لفظ قرآن کتاب کے علاوہ قرآن کریم میں خود لفظ قرآن 70 بار آیا ہے، اور ہر جگہ قرآن کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت استعمال ہوئی ہے۔ یہ قرآن حکیم ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن مختلف طریقوں سے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے ساتھ صفات کو استعمال کیا ہے۔ اور یہاں پہ اس کے لیے جو صفت آئی ہے وہ ہے یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس دین کی طرف جو بالکل سیدھا دین ہے، صراط مستقیم ہے۔ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بات واضح ہو جائے، اور ظاہر ہے مجھے معلوم ہے جلوس میں مشغول نہیں ہے اور بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ تھکے ہوئے بھی ہیں، تو میں نے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیں گی۔ آج کی حد تک صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جب خدا فرما رہا ہے کہ یہدی، یہ ہدایت کرتی ہے، تو یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن ہر انسان کی عقل یہ سمجھتی ہے کہ خود کتاب کسی کی ہدایت نہیں کر سکتی۔ کتاب کاغذ ہے، اس کے اوپر عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب کسی کی ہدایت نہیں کر سکتی۔ اگر صرف کتاب ہی ہدایت کرتی ہوتی تو ہمارے نبی کتاب ہی دے کر جاتے، مگر نبی رحمت نے دنیا سے جانے کے وقت صرف کتاب نہیں دی
انبیاء ما سلف کی جو کتابیں تھیں وہ آج ملتی نہیں ہے کہیں. توریت، زبور، انجیل، انبیاء کے صحیفے صحیح حالت میں کہیں نہیں ملیں گے، صرف اس لیے کہ وہ صرف کتاب دے کے جاتے تھے. وہ انبیاء امت کو کتاب دے کے چلے جاتے تھے کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے مطابق تم اپنے مسائل حل کرتے چلے جاؤ. لہذا آج وہ کتابیں نہیں ملتی، ترجمے ملتے ہیں، اور ترجموں میں بھی تحریف ہے، ترجمے اپنی مرضی سے کر لیے گئے. لہذا جو اصل کتاب انبیاء میں نازل ہوئی وہ آج دنیا کے کسی میوزیم میں بھی نہیں ملتی، ان کے دینی مراکز میں بھی نہیں ملتی. جبکہ الحمدللہ قرآن کریم بالکل اسی زیر و زبر کے ساتھ جو پیغمبر اکرم پہ نازل ہوا، اور بسم اللہ کی با سے لے کر ناس کی سیز تک وہ سارے کا سارا قرآن الحمدللہ صرف میوزیمز میں نہیں، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر مدرسے میں، ہر مسلمان کے گھر میں ملتا ہے. صرف اس لیے کہ ہمارے نبی صرف کتاب دے کر نہیں گئے، کتاب کے ساتھ ہدایت کرنے والے ہادی اور رہبر بھی دے کر گئے. چونکہ صرف کتاب ہدایت نہیں کر سکتی. اگر کتاب ہدایت کرتی ہوتی تو کوئی شخص گمراہ ہی نہ ہوتا. آج میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان چوری نہیں کرتا؟ مسلمانوں میں چور نہیں پائے جاتے؟ میرے خیال میں نہیں پائے جاتے. بڑا آہستہ جواب دے دیں. کیا مسلمانوں میں چور نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے چوری نہیں کریں گے. مسلمانوں میں سود خور نہیں ہے؟ قرآن سود کو حرام قرار دیتا ہے. کیا آج مسلمانوں میں خدا نہ خواستہ کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ یہاں تو ریکارڈ بنے ہوئے کرپشن کے. تو قرآن کہتا ہے کرپشن نہ کرنا. صلوات بھیج دیں محمد والے. کون سی برائی ہے جو نہیں ہے؟ جبکہ ہر گھر میں قرآن ہے. تو قرآن یہدی ہدایت کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے. مگر قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ ہدایت کرتا ہے، پروردگار نے ہدایت کے ذرائع بنائے ہیں. انبیاء کرام آئے ہیں ہدایت کرنے کے لیے. اس دنیا میں اگر کوئی ہدایت کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، تو ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے اس کو انسانی لباس میں آنا پڑے گا. عالم اسلام اور پوری دنیا سے ہمارا یہی ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن کے مطابق نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی. بعض لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. میں ایسے مسئلے چھیڑتا نہیں ہوں. اچھا بیٹھے بلند آواز سے سب بات پڑھے. بہت سے قرآن سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہے. ختم نبوت ہو گئی، ختم رسالت ہو گئی. لیکن کیا انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے؟ پوری دنیا سے صرف ایک ہی مسئلہ ہے. سارا نظام الہی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، اور قرآن بھی ہدایت کے لیے ہے. اور آیت کہہ رہی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے. تو جب قرآن ہدایت کے لیے ہے اور اگر خالی کتاب رکھ دی جائے تو وہ کبھی کسی کی ہدایت نہیں کر سکتی. ورنہ عالم اسلام میں کوئی چور نہ ملتا، کوئی بدکار نہ ملتا، کوئی خیانتکار نہ ملتا. کتاب خاموش ہے. کتاب کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتی، کتاب کسی کو روکتی نہیں، ٹوکتی نہیں. اسی لیے شاید لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ بھئی کتاب تو روکتی نہیں ہے، جو ہم جی چاہے گا کریں گے، لہذا بس کتاب کو لے لو اور کتاب
کتاب کے ساتھ جو نبی جن شخصیتوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہمیں روکیں گے، ٹوکیں گے، ہمیں مرضی نہیں چلانے دیں گے، بس یہی کہہ دو کہ ہمارے لیے تو بس اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، کیونکہ اس نے روکنا نہیں۔ لیکن ہمارے نبی دو چیزیں دے کر جا رہے ہیں، چونکہ جانتے ہیں کہ خالی کتاب ہدایت نہیں کر سکتی جب تک کتاب کے ساتھ کتاب سمجھانے والے نہیں ہوں گے، اور جب نبوت ختم ہو جائے تو سلسلہ ہدایت تو آگے بڑھے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم عادل ہے، وہ کسی انسان کو بھی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس نے تو عقل کا انتظام بھی اسی لیے کیا ہے کہ یہ عقل ہماری رہنمائی کرتی رہے، اور عقل ہے ہادی اندر سے، ہادی باطنی، ہادی ظاہری بھی چاہیے۔ تو پروردگار نے یہ انتظام کیا کہ نبوت اب نہیں ہوگی، یعنی کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن اب ہدایت کا سلسلہ بذریعہ امامت جاری و ساری رہے گا۔ لہذا فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو ہمارے امر اور ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ امامت کا لازمہ ہے ہدایت، اور دنیا کو اب تک یہ امامت سمجھ میں نہیں آئی۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے شوقین ہوتے ہیں خطاب کرنے کے، اور سوشل میڈیا پر اور جناب اپنے اپنے بیانات میں، اور ان کے سارے جو تیر چلتے ہیں وہ ایک ہی طرف چلتے ہیں کہ جناب یہ شیعہ جو ہیں یہ اپنے اماموں کو نبی مانتے ہیں، لہذا یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اللہ یعلم اللہ، کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ دنیا کے کسی شیعہ بچے سے جا کے پوچھ لیا جائے کہ تم علی علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت تک ان 12 ہستیوں کو کیا مانتے ہو، وہ ولی اللہ کہے گا، خلیفۃ اللہ کہے گا، امام فی الارض کہے گا، مگر ایک بچہ بھی ان کو نبی نہیں کہہ سکتا، چونکہ ہمارا یہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ہر شیعہ کا ایمان ہے کہ امیر المومنین سے لے کر حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک یہ امام ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں، مگر نبی نہیں ہے۔ نبوت پر ہمارا اسی طرح ایمان ہے جیسے باقی امت مسلمہ کا ہے کہ اللہ نے نبوت کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے ختم کیا۔ اس لیے کہ صریحاً قرآن میں آیت موجود ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ بس یہ آیت ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اور اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی، اگر یہ آیت ختم نبوت کی نہ بھی ہوتی، تو بھی انسانوں کی عقل اس بات کو سمجھ سکتی ہے اور ثابت کر سکتی ہے کہ جب محمد مصطفیٰ جیسا رسول خاتم آ جائے، محمد مصطفیٰ جیسا رسول اعظم آ جائے، تو پھر رسول اعظم کے بعد کسی چھوٹے نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بات واضح ہو رہی میرے محترم صاحب؟ دیکھیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے۔ یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح کو آپ دیکھتے ہیں سورج ایک دم طلوع نہیں ہو جاتا، بلکہ پہلے سورج کی شعائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں ہم کرنیں کہتے ہیں۔ پہلے چھوٹی چھوٹی کرنیں آئیں گی، پھر بڑی بڑی کرنیں آئیں گی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، ہم سورج کو طلوع ہوتا دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ تو اس ذات سے پوچھو نا جس نے سورج کو گواہ بنا کے کہا اے سورج کو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ وقت سونے کا نہیں ہوتا، یہ جو صبح کی نماز کے بعد کا وقت ہے یہ سونے کا وقت نہیں ہوتا۔ روایات میں آیا ہے کہ جو نماز فجر کے بعد
سو جاتا ہے پھر اس کے نصیب بھی سو جاتے ہیں. اس کو جاگنا چاہیے. یہ ذکر خدا کا وقت ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد کبھی نہ سویا کریں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے تقسیم رزق کا وقت ہوتا ہے. اس وقت ملائکہ رزق لے کر آتے ہیں اور ہمارے طفیل سے پوری دنیا کو اس وقت رزق مل رہا ہوتا ہے. یہ برکت کا وقت ہوتا ہے، رحمت کا وقت ہوتا ہے. لہذا اس وقت پہ سونا نہیں چاہیے. سورج طلوع ہوتا ہے، ہلکی ہلکی شعائیں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر بڑی بڑی کرنیں آتی ہیں، دھوپ پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر سورج آتا ہے. اور جب سورج آ جاتا ہے مکمل طور پر، پھر سورج کی کوئی کرن یا شعاع نظر نہیں آتی، بلکہ پورا عالم منور ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے پیغمبر خاتم کو بنایا سب سے پہلے، مگر سب سے پہلے دنیا میں بھیجا نہیں. جس طرح سورج کی کرنیں چھوٹی چھوٹی نکلتی ہیں، اسی طرح اللہ نے پہلے چھوٹے چھوٹے انبیاء کو بھیجا. آدم تم چلے جاؤ، نوح تم چلے جاؤ، ابراہیم آپ بھی جائیں، موسیٰ عیسیٰ بھی جائیں، باقی سارے انبیاء بھی جائیں. اس لیے کہ جب میرا آخری شمس رسالت طلوع کرے گا، پھر کسی چھوٹے نبی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے. تو یہ ختم نبوت عقلی طور پہ نہیں ثابت ہے. لیکن کہیں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ہدایت کا دروازہ بھی بند کر دیا. ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اور امامت کو ہدایت کا فریضہ عطا کیا ہے. ایک لیکچر میں سن رہا تھا اور لیکچر کم تھا اور وقت کا زیادہ تھا کہ یہ جو 12 امام ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم شیعوں کی طرح نہیں مانتے، چونکہ شیعہ تو ان کو نبی مانتے ہیں. ہم بتائیں بھائی، آپ ہمیں پڑھیں تو صحیح. ہمیں دنیا سے شکوہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھا نہیں جاتا. گھبرا تو نہیں رہی بات؟ میں نے انشاءاللہ آج آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی اور جلدی انشاءاللہ جان چھوڑ جائے گی. دنیا ہمیں پڑھتی نہیں ہے. فرضی باتیں ہمارے متعلق خود ہی سوال بناتے ہیں، خود ہی جواب دے دیتے ہیں. مذہب کا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو مذہب کے بانی بتاتے ہیں. ہم تو ہر مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں، ہم تو سب کو پڑھتے ہیں. اچھا، باتیں بھی خود لکھتے ہیں اور شیعوں کو پڑھتے بھی نہیں ہے، سمجھتے بھی نہیں، سمجھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے. خود ہمارے متعلق روایات کتابوں میں موجود ہیں، خود شیعوں کے بارے میں کہ شیعہ کیا ہے. مذہب تو بہت بلند و بالا تر چیز ہے کہ شیعہ کیا ہے. اپنی کتب میں حدیثیں خود نقل کی ہیں. بہت بڑے نام ہیں عالم اسلام میں. علامہ وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. ان کی بہت کتابیں. ایک کتاب ان کی لغات القرآن ہے جس میں انہوں نے قرآن کے لفظوں کی تشریح کی ہے. ایک کتاب لغات الحدیث ہے اور وہ 4-5 جلدوں میں ہے. اس میں لفظ شیعہ پر انہوں نے لکھا ہے. توجہ ہے تو پھر بیان کروں آپ کے سامنے. لفظ شیعہ جہاں آیا ہے اس کی تشریح کی ہے. اور یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کتاب اس وقت ایک جیب میں موجود ہے. اتفاق جیب سے مراد یہ کہ میرے انٹرنیٹ میں موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوئی ہے. اس کی دوسری جلد میں جہاں شین کا مادہ شروع ہوتا ہے وہاں لفظ شیعہ پر انہوں نے، بہت بڑا نام ہے علامہ وحید الزمان کے نام سے، پورا مکتب کراچی میں موجود ہے، کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے. شیعہ اسے کہتے ہیں جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے. اور پھر وہ وہاں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب میں شب معراج خدا کا مہمان بنا اور تیسرے آسمان پر مجھے لے جایا گیا
تو وہاں میرے لیے نور کا ایک ممبر سجایا گیا، نور کا ممبر، یہ لکڑی کا نہیں، نور کا ممبر سجایا، اور اس کی سب سے اوپر والی نشست پر مجھے بٹھایا گیا، میں بیٹھا، اور مجھ سے جو نچلی نشست تھی وہاں شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور باقی سارے نبی میرے ممبر کے ارد گرد حالہ بنا کے کھڑے ہوئے تھے کہ سامنے سے نور کی ایک سواری پر میرا بھائی علی ابن ابی طالب آیا، جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کے نور سے بھی زیادہ منور تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں ہیں اور حدیث سرکار سے اور شب معراج کی بات ہے، سرکار حضرت ابراہیم نے میری طرف دیکھ کے پوچھا کہ یہ جو اتنا نورانی شخص نور کی سواری پر سوار ہو کے آ رہا ہے، یہ کوئی ملک مقرب ہے یا نبی مرسل ہے؟ کوئی بہت بڑا نبی ہے یا بہت بڑا فرشتہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ یا جدد یا شیخ الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، نہ تو یہ کوئی نبی ہے، جب نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے تو شیعہ علی کو نبی کیسے مان لیں؟ نہ تو یہ کوئی نبی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور نہ کوئی ملک مقرب ہے، بلکہ یہ میرے چچا زاد بھائی، میرا داماد اور میری امت میں میرا خلیفہ و جانشین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم نے کہ میں علی کے نور کے ساتھ 11 نور اور دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ہاں، وہ 11 نور علی کی اولاد سے آنے والے میرے باقی 11 جانشین ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں ان 11 نور کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نور کا بہت بڑا حالہ بھی دیکھ رہا ہوں، ایک دائرہ ہے پورے نور کا جو ان 11 نوروں کے پیچھے ہے، یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا حضرت ابراہیم سے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے نور کا اتنا بڑا حالہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرے بھائی علی کے شیعہ ہیں، یہ میرے بھائی علی کے شیعوں کا نور ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اسی وقت دعا کی، پروردگار مجھے بھی علی کے شیعوں میں شمار فرما۔ تو اسی وقت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے جو اس وقت بھی سورہ صافات میں موجود ہے کہ اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، یقیناً ابراہیم علی کے شیعوں میں سے۔ سعادت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حوالہ ان کا ہے، جسے دیکھنا ہو آ جائے میرے پاس، ان کا حوالہ ہے، کسی شیعہ کتاب کا میں نے حوالہ نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا سمجھے کہ شیعہ مذہب بھی اسلام کا ایک مذہب ہے، اور علماء، بڑے بڑے علماء، جامعۃ الازہر جیسے دینی ادارے کے علماء، ہم علماء کی قدر کرتے ہیں۔ عالم کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا جو کہ صاحب علم ہے اور علم حقائق کو بیان کرتا ہے۔ کسی بھی مذہب کے علماء ہوں، جب وہ حق بات کریں گے ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ دنیا ہمیں پڑھے، ہماری کتابیں موجود ہیں، اور الحمدللہ اتنی وسیع و عریض کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہماری 4 بنیادی کتابیں ہیں، میں ہر سال ہی دہراتا ہوں یہ سبق تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے۔ 4 بنیادی ہماری اصولی کتابیں ہیں، کتب اربع، اللہ کی طرف سے بھی 4 کتابیں آئی ہیں، ہماری بھی 4 کتابیں کافی، اس کے 3 حصے، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی، استفسار، من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب جو ہے یہ شیخ مفید کی المغنیہ کی شرح ہے، اسے شرح تہذیب بھی کہہ دیتے ہیں، تہذیب۔ بھائیوں کے 6 کتابیں، اس کو صحائف ستہ کہا جاتا ہے، 6 کتابوں کی ساری حدیثوں کی جتنی بھی تعداد بنتی ہے اس سے کہیں زیادہ فقط ہماری کافی میں ہی حدیثیں اور روایات موجود ہیں۔ اتنا بڑا علمی ذخیرہ ہے ہمارے پاس، اتنا بڑا عظیم ذخیرہ ہے، 16,000 سے زیادہ روایات جو تکراری روایتیں ان کو
ڈیلیٹ ہوئی ہیں ان کو اگر ہٹا دیں تو 16,000 سے زیادہ روایات صرف کافی میں موجود ہیں. پوری سیاستہ میں 16,000 حدیثیں نہیں ہیں. دنیا ہمیں پڑھتی نہیں ہے. بعض لوگ جذبات میں، محبت میں، عقیدت میں کچھ باتیں کر دیتے ہیں، جوش خطابت میں کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں، یا شاعری میں شاعرانہ مزاج میں تخیلانہ جو شاعری کا مزاج ہوتا ہے، مجاز گوئی اور تشبیہات اور استعارے اور کنائے الفاظ نکل جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں بس یہی شیعہ مذہب کا عقیدہ. اصل عقیدہ وہ ہوتا ہے جو مذہب کا بانی بیان فرماتا ہے. دنیا پڑھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا. دنیا مطالعہ کرے کہ حضرت امام باقر نے کیا فرمایا اور ائمہ طاہرین نے کیا فرمایا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق کی وہ شخصیت عظیم کہ اہل سنت کے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کا یہ قول سب علماء نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا کہ لولا سنتان لہلک نوعان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام صادق سے استفادہ کیا ہے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور یہ تو کیا بڑی بڑی شخصیتیں کہہ کے گئی ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اس لیے کہ پیغمبر خاتم قرآن کریم کے ساتھ یہی ایک گھر دے کر گئے کہ میں قرآن کے ساتھ تمہیں اپنی عطرت اپنے اہل بیت دے کر جا رہا ہوں. قرآن ہدایت کرتا ہے لیکن وہ ہدایت کا سلسلہ بذریعہ ہادی ہوگا. اور ہدایت کے لیے امام کی ضرورت ہے. نبوت کے بعد کوئی شیعہ کسی بھی امام کو نبی نہیں مانتا، اس لیے کہ نبوت سرکار دو عالم پر ختم ہو گئی ہے. ختم نبوت کا ہر شیعہ قائل ہے. اور جب علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، تو پھر نبوت کہاں آئے گی؟ نبوت تو حضور پہ ختم ہو گئی. اب سلسلہ امامت ہے اور ہر دور میں ایک امام ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا لازمہ اور فریضہ ہے انسانوں کی ہدایت کرنا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ ارشاد متواتر ہے اور بین الفریقین ہر مسلمان کی کتاب میں ملے گا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات بیت الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت کی موت ہے. آج یہ زمانہ ہے تو اس زمانے میں بھی امام ہے. کوئی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتا. جب تک انبیاء آتے رہے ہر نبی اپنے دور میں خدا کی حجت تھے، رسول اپنے دور میں خدا کی حجت تھے. رسول اللہ کے بعد ہر امام معصوم اپنے دور میں زمین پر خدا کی حجت ہے. اور لولا الحجت لصاخت الارض باہلها، رسول کریم نے فرمایا اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو زمین پر تو زمین رہنے والوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے. کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ ہے. کیوں تباہ و برباد ہو جائے زمین؟ اس کی وجہ ہے. اور جو وجہ جاننا چاہتا ہے وہ جائے اور زیارت جامعہ کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھے کہ امام علی نبی علیہ السلام نے اللہ کی حجتوں کا تعلق کیسے کیا. ایک ذرا بلند آواز سے صلوات تفصیلات آپ اس میں جا کے ایک دو جملے آپ جمعے کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ خطبہ بھی عربی میں ہوتا ہے. ائمہ جماعت جو ہے وہ اردو میں خطبے دیتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاکستان کا یہ ماحول ہے اور دینے بیٹھ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خطبہ ہوا ہی نہیں ہے. خطبہ ہماری زبان میں ہونا چاہیے. عربی کا خطبہ ایک واجب ہے وہ عربی میں ہی ہوگا، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اردو میں ہونی چاہیے. دو جملے اس میں کہ بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ یہ حجت خدا کا وجود ہے. امام زمان علیہ
نظر ہی نہیں آتی. اور انسان بے یمن ہی رزق البرا، یمن یعنی صدقے میں. اے امام زمان، آپ کے صدقے میں اللہ پوری مخلوقات کو رزق عنایت فرما رہا ہے. بے وجود ہی سبقت الارض والسماء، اور آپ کے نورانی وجود کی وجہ سے زمین بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم ہے. اور باقی آپ ڈیٹیل پڑھیں جا کے. ماشاءاللہ موبائل ہر ایک کی جیب میں، اور اس میں نیٹ بھی چلتے ہیں، فیس بک بھی چلتی ہے، سب کچھ چلتا ہے. ساری ساری رات گزر جاتی ہے، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ پہ لگے ہوئے ہیں، بلا پہ لگے ہوئے ہیں جناب. اور بڑے بڑے اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، اور جو چیز پڑھنے کی ہونی چاہیے اس کو بچے پڑھتے نہیں. کتابیں بھائی ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں، آن لائن پڑھیں، زیارت جامعہ پڑھیں، زیارت ناہیہ پڑھیں، امام سجاد کی دعائیں پڑھیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، کتب اربع پڑھیں. ہر چیز اردو میں مل جاتی ہے. اردو نہ سمجھ آتی ہو تو انگریزی میں بھی موجود ہے. عربی تو ہم نے پڑھنی نہیں ہے، فارسی بھی نہیں سیکھنی. مگر یاد رکھیں اہل بیت کے فضائل اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک انسان کو عربی اور فارسی نہ آتی. اس لیے کہ ہمارے سارے جتنی بھی بنیادی کتب ہیں وہ عربی اور فارسی، لیکن الحمدللہ اردو میں بھی ترجمے ہو رہے ہیں، ان کو پڑھیں. تو آپ اکثر کتابیں فائدہ اٹھائیں، اس کی معلومات پڑھائیں. دیکھیے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو مر گیا اور اسے اپنے امام وقت کی معرفت نہ ہوئی، معرفت کامل ہم حاصل نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنا ذہن اور لیاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ائمہ معصومین کی 100% معرفت حاصل کریں. سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی علی، اللہ کو نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا ہے یا تم نے پہچانا ہے. اور مجھ محمد کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میرا خالق مجھے جانتا ہے، اور علی یا تو میرا بھائی ہے تو مجھے جانتا ہے، اور علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا. یا خدا جانتا ہے جو تیرا خالق ہے، یا میں جانتا ہوں جو تیرا آقا اور مولا ہے. تو ہم جیسے لوگ کہاں پہچانے مولا امیر المومنین کو یا ان کی اولاد طیبہ کو. لیکن فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ بھائی دریا کا سارا پانی نہیں آپ پی سکتے، لیکن جتنی پیاس ہے اتنا تو پینا چاہیے نا، اس کو تو بجھائیں. آئمہ کی جتنی ہمارے ذہن میں لیاقت اور صلاحیت ہے اتنی تو معرفت حاصل کریں، اور کم از کم اپنے زمانے کے امام کی. اس لیے کہ جس شخص کو اس زمانے میں اس دور میں امام زمان کی معرفت نہیں ہوگی، اسے پہلے 11 اماموں کی معرفت بھی نہیں ہو سکتی. سب سے اہم ہے اس وقت ہمارے لیے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ امامت کو نبوت مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں 12 اماموں کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اچھا جی، اور جب نام شمار کرتے ہیں تو وہ 12 کا پورا ہی نہیں ہوتا. بڑے بڑے اسکالرز کا میں نے بیان دیکھا ہے، نیٹ پہ آپ کو بھی مل جائے گا، ذرا سرچ کریں. زیادہ سے زیادہ 9 نام شمار کرتے ہیں، 9 نام یا 8 نام، اور اس میں بھی وہ ترکیب جو ہے من پسند ہے. توجہ ہے بھائی سب کی؟ کوئی مشکل لفظ نہیں میں نے استعمال کیا کہ اپنی پسند کے نام شامل کرتے ہیں. ادھر سے لے لی، ادھر سے لے لی، ادھر سے لے لی، اور کہہ دیا 12واں جو ہے وہ امام مہدی. سرکار کی مسلم حدیث ہے کہ 12 ہوں گے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کی تعداد کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا جتنے قوم موسیٰ کے لیے چشمے جاری ہوئے تھے. کسی نے کہا آپ کے اوصیاء کتنے ہوں گے؟ فرمایا جتنے اللہ نے برج بنائے. قرآن میں وہ بھی 12 ہے، وہ بھی 12. آپ کے بعد ہادی اور رہبر کتنے ہوں گے؟ فرمایا جتنے مہینوں کی تعداد ہے. قرآن نے بھی کہا 12. یعنی 12 کا عدد معین ہے، کوئی انحراف نہیں کر سکتا. مگر یہ الگ بات ہے کہ کوئی کہیں سے لے کے، کوئی کہیں سے لے کے، کوئی کہیں سے لے کے شمار کرتے ہیں، اور 9 یا 8 نام ثابت ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں 2-3 اور بھی ہیں ان کے درمیان میں، اور 12ویں امام مہدی. شروع کرتے ہیں خلافت سے، ختم کرتے ہیں امامت کا. ہمارے ہاں خلافت کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ، اعتراض ہے، الزام ہے، غلط کہ شیعہ
خلفاء کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ تاریخ کو کیسے انکار کیا جا سکتا کہ حکومت ملی ہے؟ دیکھیے آج وزیر اعظم کون ہے پاکستان کا؟ وہی ہے نا، چینج تو نہیں ہو گئے، وزیر اعظم ہے، چاہے ہم نے ووٹ نہیں دیا، چاہے کیس بنے ہوئے، منی لانڈرنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، کیس بنے، وزیر اعظم ہے، کوئی انکار کر سکتا؟ ان سے پہلے کون تھے؟ چاہے فارن فنڈنگ کا ثابت ہو جائے یا نہ ہو الگ مسئلہ، ہمیں اس سے کچھ غلط نہیں ہے، لیکن اس دور میں وہ وزیر اعظم تھے، اب یہ ہیں۔ صدر صاحب کون ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی، لیکن تاریخ کو کہے گی کہ یہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بھائی بات حکومت کی نہیں ہے۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر کوئی نہ کوئی تو حکومت کرے گا، مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ ہے دین کی رہبری کا۔ وزیر اعظم چاہے کوئی ہو، مگر ہم جب مسئلہ پوچھیں گے دین کا تو اپنے دین کے ہادی اور رہبر کی طرف جائیں گے۔ وہ دین کا ہادی اور رہبر چاہے مزدوری کر رہا ہو، چاہے ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہو، عیسائیوں کا پوپ پال سب سے بڑا ان کا پادری ویٹیکن سٹی میں بادشاہوں کی طرح رہتا ہے، بادشاہوں کی طرح، بادشاہوں اور صدر مملکت والا سٹیٹس اس کو ملتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے۔ وہ دنیا میں کہیں اور نہیں گیا، چل کے گیا ہے نجف اشرف، ہمارے ایک مرجع ایک مجتہد کے گھر تنگ سی گلی سے گزر کے گیا ہے، اور ایک کچے گھر میں گیا اور یوں ادب سے بیٹھا ہوا تھا جیسے ادنا شاگرد اعلیٰ استاد کے سامنے بیٹھا ہو۔ ارے مجتہد کی یہ حیثیت ہے تو علی ابن ابی طالب کی کیا حیثیت ہوگی؟ عیسائیت کا سب سے بڑا پادری، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا نائب، وہ دنیا کے کسی عالم کے پاس نہیں گیا۔ عالم اسلام میں بڑے بڑے بادشاہ بھی موجود ہیں، مگر وہ گیا ہے کہاں؟ نجف اشرف میں، تنگ و تاریک گلیوں سے گزر کے خدا کے لیے اپنے مجتہدین اور مراجع اعزاز کی شان کو سمجھیے۔ اس نے اور کسی مسلمان کو، چاہے بادشاہ بھی ہو، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ پوپ اعظم اس کے پاس چل کے جائے۔ وہ آیت اللہ سیستانی کے پاس گیا، اسے پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا علم کہاں سے ملتا ہے، علی ابن ابی طالب کا چھوڑا ہوا علم کی وراثت کن کے پاس ہے۔ یہاں آئے ہیں اس لیے کہ سب کچھ جانتی ہے دنیا، عالم اسلام بھی ہمیں پہچانے کہ ہمارے امام ائمہ طاہرین پیغمبر خدا کے وارث ہیں۔ امیر المومنین سے لے کر حضرت حجہ تک یہ پیغمبر اسلام کے وارث ہیں، یہ قرآن کے ساتھ شریک قرآن ہیں، یہ قرآن کے ساتھ انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس زمانے کے امام کو ہر انسان پہچانے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غیبت میں ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ غیبت کا، غیبت کے جو ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی فرشتوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ نظر آتے ہیں؟ نہیں؟ دعا کریں نظر نہ ہی آئیں۔ وہ بھی تو غیبت میں ہے نا، بھائی جو غائب ہے وہ غیبت میں، تو ان فرشتوں کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں غور کرتا کہ اللہ نے فرشتوں کو ظاہر کیوں نہیں کر دیا، اور فرشتہ کبھی ظاہر ہوگا ہی نہیں۔ امام تو ظاہر تھے، غیبت میں چلے گئے، پھر انشاءاللہ ظاہر ہوں گے، لیکن اب جو غیبت میں رکھا ہوا ہے تو کوئی تو فائدہ ہے نا جو غیبت میں رکھا ہے۔ اور یہ موضوع آج کا نہیں ہے، سرکار دو عالم کے زمانے سے شروع ہوا ہے، اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ میرے آخری جانشین کا زمانہ اتنا طولانی ہو جائے گا کہ قیامت سے متصل ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ
امام کا فائدہ مسلسل پہنچ رہا ہے، ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امام ہدایت کرتے ہیں، خدا کی قسم ہدایت کرتے ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم ہمارے علماء میں بہت بڑا نام ہے، سید مہدی بحر العلوم، مولا نے لقب دیا ہے بحر العلوم، ایک علم نہیں علوم کا سمندر، امیر المومنین نے لقب عطا فرمایا سید مہدی۔ ایک زمانے میں ہلاکوں میں ساری کتابیں ہماری جلا دی، کتب خانے جلا دیے، فقہ کی ساری کتابیں جلا دی گئی۔ مہدی بحر العلوم کو ساری فقہ یاد تھی، کاشف الغطا کو بھی یاد تھی، کاشف الغطا نے کتابیں لکھی نثر میں، اور سید مہدی بحر العلوم نے ساری فقہ کو نظم میں تحریر فرمایا۔ سید مہدی بحر العلوم کے زمانے میں ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کہ جناب زوجہ فوت ہو گئی ہے، وہ پریگننٹ تھی، بچہ پیٹ میں زندہ ہے، عورت مر گئی، کیا کریں؟ ظاہر پرانے زمانے کی بات ہے، اتنی ایسی بھی سرجری نہیں تھی، کہا بھائی کیا کر سکتے ہیں، دفنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، مجتہد نے فتویٰ دے دیا، وہ چلے گئے دفنانے کے لیے۔ جو پوچھ کے گیا ہے مسئلہ وہ ابھی اپنے گھر نہیں پہنچا تھا، پیچھے سے کسی نے آواز دی، بھائی بات سنیں، سید کا فتویٰ بدل گیا ہے، سید کا فتویٰ بدل گیا ہے۔ سید نے فرمایا ہے کہ اس کا پیٹ چاک کرو، بچہ نکال دو، بچہ زندہ ہے، بچہ نکال لیا جائے، عورت کو دفن کر دیں، وہ فوت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجتہد کا فتویٰ ہے، بدل بھی سکتا، انہوں نے عمل کیا۔ نجف کی رسم کے مطابق سید مہدی تعزیت کے لیے ان کے گھر آئے، جب گھر آئے تو وہ جو بچے کا باپ تھا وہ بچے کو اٹھا کے لایا کہ قبلہ آپ کے فتوے کے مطابق جو آپ نے فتویٰ چینج کیا اور اللہ بھیجا اور اس نے آ کے بتایا تو ہم نے یہ بچہ نکال لیا، یہ الحمدللہ زندہ ہے، اس پہ ذرا برکت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ اس کا نام بھی رکھ دیں، کوئی اذان و اقامت بھی کہہ دیں۔ آپ نے پہلے سب سے پہلے کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے امام زمان کی زیارت پڑھی اور ان سے کہا میں نے کسی کو نہیں بھیجا تھا، یہ امام زمان نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج کے ہدایت فرمائی ہے۔ اور پھر آپ نے جا کے اپنے ان کا ایک خاص آدمی ہوتا ہے اس سے کہا کہ دروازہ بند کر دو، آج کے بعد ہم فتویٰ نہیں دیں گے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم 100% درست فتویٰ دیں، دروازہ بند کر دیں، میرا دفتر بند کر دیں، میں آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا۔ اور یہ حکم دے کے سو گئے۔ خواب میں حضرت علی اصغر کی زیارت ہوئی، امام تشریف لائے اور فرمایا کہ سید تم نے دروازہ کیوں بند کرا دیا ہے، فتویٰ دینا کیوں چھوڑ دیا ہے، لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے، ہم نے تمہیں یہاں بٹھایا کس لیے، فتوے دو۔ عرض کرتے ہیں مولا میں کیسے فتویٰ دوں، میرے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ فرمایا علیکم بالافتاء وعلینا بالاصلاح، فتویٰ دینا تمہارا کام ہے، اسے ٹھیک کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ ہے ہمارے امام۔ کتنے واقعات ہیں، افسوس یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ یہ ہمارے ائمہ ہیں جو امت کی ہدایت کرتے ہیں، آج تک وہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اور قرآن ان کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ ہر امام شریک قرآن ہے۔ آپ امام زمان کی زیارت میں بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، یہ قرآن کے شریک۔ قرآن ہدایت کرتا ہے مگر وارث قرآن کے ساتھ مل کے ہدایت کرتا ہے۔ حسین علیہ السلام نکلے اسی لیے، آپ نے مدینہ چھوڑا اسی لیے کہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح یعنی ہدایت کے لیے۔ بس عزاداران حسین تیزی سے وقت گزر رہا ہے، چند راتوں کے مہمان شہداء پھر حسرت نہ رہ جائے۔ کتنے لوگ پہلے سالوں میں موجود تھے، پچھلے سال موجود تھے، ابھی محرم سے چند دن پہلے موجود تھے، آج ہمارے درمیان خدا جانے اگلی مجلس بھی نصیب ہوگی۔ امام شہادتیں پیش کر رہے ہیں، امت کی ہدایت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، کتنی قربانیاں دی، اور آخر میں امام جب تنہا رہ گئے، امام حسن کے ایک بیٹے ہیں جو امام حسن کی ولادت کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن کے 5 بیٹے کربلا میں شہید ہیں، 5 بیٹے، سب سے چھوٹے یہ عبداللہ
جس کو امام حسین علیہ السلام نے پالا ہے، اور اسی لیے امام کی کنیت بنی ہے ابو عبداللہ۔ امام کو ظاہر پالا ہے، بہت پیارے ہیں، بھائی کی اولاد تو ویسے ہی پیاری ہے، اور عبداللہ کو تو خود پالا ہے امام نے۔ جب چلے آخری رخصت کے وقت خصوصی طور پر آپ نے کہا زینب عبداللہ کا ہاتھ نہ چھوڑنا، اور جناب عبداللہ سے فرمایا بیٹا پھوپھی کا ہاتھ نہ چھوڑنا، پھوپھی کے ساتھ ساتھ رہنا۔ ساری بیویاں در خیمہ سے دیکھ رہی ہیں، کیا منظر قیامت کا ہوگا۔ عزاداروں، کسی کی ایک بہن ہونا اور خدا نہ کرے اس کا بھائی سامنے مر رہا ہو، اس بہن کی حالت دیکھی نہیں جا سکتی، اور جہاں علی کی 12 بیٹیاں اپنے اکیلے بھائی کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہوں، اور میدان کربلا میں ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہو جلدی مارو حسین کو، جلدی حسین کی گردن جدا کرو، تو بیویوں کا کیا عالم ہوگا۔ ساری شہزادیاں در خیمہ میں کھڑی ہیں، اور جناب زینب نے عبداللہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں امام زمین پر بیٹھے ہیں اور ظالم تلوار لے کے کھڑا ہے سر کاٹنے کے لیے۔ ابھی امام نے اپنی نماز مکمل کرنی ہے، حالت تشہد میں بیٹھے ہیں، اور یہ انتظار میں ہے کہ سجدے میں جائیں اور میں سر کاٹوں۔ امام تشہد کے عالم میں بیٹھے ہیں، بیویاں دیکھ رہی ہیں۔ اس بچے نے جناب زینب کا ہاتھ چھڑایا، بیوی کی پوری توجہ بھائی کی طرف ہے، بچے نے ہاتھ چھڑایا، امام نے دیکھ کے کہا زینب عبداللہ کو سنبھالو۔ بیوی نے آواز دی عبداللہ خیمے میں آؤ، بیوی باہر نہیں آ سکتی، عبداللہ خیمے سے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا عبداللہ واپس آ جاؤ،